بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسط أصعد بالأمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن رشد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبارة بن القرقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ آخری حدیث اس طالب علم نے مشہور علم حدیث کی کتاب بخاری کی پڑھی ہے اور تلاوت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری باب قائم کر رہے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے بندوں کے دنیا میں اچھے اور برے کام بھائی تم بولتے رہو، میں خاموش بیٹھا ہوں. جب بول کے تھک جاؤ گے خاموش کر دوں. اپنے بندوں کے اچھے کام اور گناہ کے کاموں کو قیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں تولیں گے اور اسی پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. قرآن میں مختلف جگہوں پر فرماتے ہیں کہ اس دن فیصلہ گن کر گناہوں کی یا اعمال صالحہ کی زیادتی اور کمی پر نہیں ہوگا، بلکہ وزن کے اوپر ہوگا. جس کے اچھے کاموں کے وزن بھاری ہو گئے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی زندگی کے کا حقدار ہوگا. اور جس آدمی کے اعمال صالحہ کا وزن ہلکا ہو گیا یعنی گناہوں کا وزن بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، وہ انسان خسارے اور توبے والا انسان. اسی چیز کو پیش کرنے کے لیے میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ تعالی ایک ترازو رکھیں گے اور ہر آدمی کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے رکھ کر.
چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا گاؤں کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا ہو یا انگلستان کا ہو، مرد ہو عورت ہو، شہر کا ہو گاؤں کا ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر جس کو یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ یہی بتا رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، بہت بڑی ایک ترازو ہم رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ اپنے عدل و انصاف کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے رکھیں گے۔ اس دن کسی آدمی کے اوپر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور اس نے جو کچھ کیا ہے سب اسے یاد ہوگا، کسی چیز کو بھولے گا بھی نہیں۔ اور یہ ترازو ایسی ترازو ہوگی کہ ساری زندگی کے کام اس کے پڑھنے کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ ابواب جو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھے ہیں، ان کا اصل مقصد جو فرق باطلہ ہیں، اور آپ یہ بڑھاتے رہو گے اسے دور کرتے ہیں، انہوں نے جو دین کی تعویل کی ہے اور وہ تعویل نبی کریم علیہ السلام کے بیان کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے قرآن اور قرآن کے معانی بغیر کسی واسطے کے نبی کریم علیہ السلام سے سنے اور سیکھے ہیں، ان کے بیان کے خلاف ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں جمع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو عمل جن کو تولا جائے گا وہ عمل ہے کہاں، وہ قول جو بات ہماری زبان سے نکلی ہے سچی ہے یا جھوٹی ہے وہ ہے کہاں، وہ زبان سے نکلی اور ختم ہو گئی۔ ہم نے ہاتھ مارا، ہاتھ پڑا اور ختم ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ پھر اس کو ترازو میں رکھ کر اس کو تولا کیسے جائے گا۔ وزن تو اس چیز میں ہوتا ہے جس کا کوئی جسم ہو، اور یہ دونوں چیزیں ہمارا عمل اور ہمارا قول جس کو لکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت کے دن جو سچی بات اور اچھی بات زبان سے نکلی ہے اس کو بھی ترازو میں رکھا جائے گا، اور جو جھوٹی اور کچی بات زبان سے نکلی ہے اس کو بھی ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ رکھا کیسے جائے گا اور اس میں وزن کیسے ہوگا؟ اس لیے ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، لہذا وہ طرح طرح کی تعبیر کرتے ہیں، وہ تعبیر کرتے ہیں جو آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیان کے خلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بتانے کے لیے یہ بات قائم فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ ترازو رکھا جائے گا، وہ ترازو دنیا کے ترازو کی طرح ہوگا، اس کے دو پلڑے ہوں گے اور وہ جو بیچ میں پکڑ کر کے تولا جاتا ہے رسی، جس کو عربی میں نشان کہتے ہیں، زبان وہ بھی ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پلڑا کون سا بھاری ہے، آیا اعمال صالحہ کا بھاری ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ یہیں پر فیصلہ ہوگا کہ نامۂ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے یا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اسی پر فیصلہ ہوگا کہ یہ پل صراط سے گزرے گا تو آیا پار ہوگا یا یہ ٹکر اور گر کر جہنم کا کنڈا بنے گا، اسی پر فیصلہ ہوگا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے اپنے پیاس کو بجھائے گا یا نہیں بجھا پائے گا، اسی کا ذکر یہاں اس روایت کے اندر ہے اور اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا کی ترازو کی طرح کی ہی ایک ترازو ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس کے اندر تولا کیسے جائے گا، آیا اعمال اور اقوال یہ تل سکیں گے یا نہیں تل سکیں گے؟ تو حدیث کی روشنی میں جس کو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو یہ فرشتے دائیں بائیں ہیں، ایک فرشتہ ہمارے اچھے کاموں کو لکھ رہا ہے، ہماری اچھی باتوں کو لکھ رہا ہے، اور دوسرا فرشتہ ہمارے گناہوں کو اور گناہ کی باتوں کو لکھ رہا ہے۔ یہ ایک فائل ہے جو تیار ہو رہی ہے آدمی کی۔ دنیا کی فائلیں تو تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ فائل فرشتے تیار کر رہے ہیں، ادھر آدمی کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر یہ فائل تیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم آدمی کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر قبرستان میں لے جاتے ہیں تو اس مرنے والے کے ساتھ چند چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اعزاء اور اقربا ہوتے ہیں، اس کا مال ہوتا ہے اور اس کے جو دنیا میں اس نے کیا ہے وہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اعزاء اور اقربا ہیں وہ بھی دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، جو اس کا مال اس زمانے میں باندی اور غلام ہوا کرتے تھے وہ سب قبر میں رکھ کر دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ قبر ہی میں رہ جاتا ہے۔ جو فائل ہے وہ فائل قبر کے اندر ہے، اور جتنا زمانہ بھی گزر جائے وہ فائل اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس فائل کو، اس گناہ کو ایک تصویر بنا دی جاتی ہے۔ اگر وہ مومن ہے اور اس کے کام اچھے ہیں اور دل میں خشیت خداوندی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اعمال صالحہ کا رسیہ ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، نہ جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، نہ کسی کی مال و دولت پر ناجائز قبضہ کرتا ہے۔ جب قبر میں یہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایک بڑی حسین و جمیل صورت آتی ہے، جیسی صورت، جیسا حسن و جمال اس نے دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ خوش ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ میں نے تو دنیا میں کبھی ایسا حسین و جمیل آدمی اور ایسی حسین و جمیل صورت نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ اس کو کہتی ہے وہ صورت انا عملک الصالح، میں تیرے وہ اچھے کام ہوں جو تو اللہ کے خوف اور رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر دنیا میں کرتا تھا۔ آج تیرے اس اچھے کاموں کو اللہ نے میری صورت میں تیرے پاس رکھا ہے، جہاں قبر میں نہ تیرے ساتھ کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی جاننے والا ہے۔ آج میں تیری قبر میں تیرے ساتھ رہوں گی قیامت تک۔ اور اگر یہ آدمی خراب ہے، گناہگار ہے، ایمان نہیں رکھتا تھا دل میں، تو ابھی اس صورت میں جو تصویر اس کے سامنے قبر میں جائے گی وہ انتہائی ڈراؤنی ہوگی، بھیانک تصویر ہوگی۔ یہ ڈرے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تیری تصویر تو انتہائی خراب اور بھیانک تصویر ہے۔ تو وہ کہے گی انا عملک السیئ، میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تو دنیا میں رات اور دن کیا کرتا تھا۔ نہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، نہ رسول اللہ سے کوئی محبت تھی، نہ تجھے جہنم کا کوئی خطرہ تھا۔ آج یہ تصویر سامنے ہے۔ یہ لوگ یہ بھول گئے، یہ کہتے ہیں کہ عمل اور قول کی تصویر کیسے بنے گی اور وزن کیسے ہوگا؟ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، تو اپنے مومن بندے کے موت کے بعد اس کے قبر کو گلزار بنا دیتا ہے، جس نے جنت کو بنایا ہے، جو ساری دنیا کے بنانے پر قادر قدرت ہے۔ یہ لوگ بھول گئے کہ یہ ہمارے اعمال صالحہ کو یا ہمارے اعمال سیئہ کو، آج دنیا میں ان کی کوئی تصویر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن ان کی ایک تصویر بنا دیں گے اور اسی کو رکھ کر کے بول دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فائل جس کو دایاں اور بایاں فرشتہ لکھ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ جو فائل ہے قبر کے اندر جائے گی، اور قبر سے جب قیامت کے دن لوگ اٹھائیں گے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو یہ فائل ہوگی جو انہوں نے لکھی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر آدمی کے گلے میں وہ نامہ اعمال جو دنیا میں تیار کیا تھا فرشتوں نے پڑھا ہوا ہوگا۔ ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں جو گردن میں پڑی ہوگی آدمی کے پیش کریں گے، اور جو آدمی دنیا میں جاہل ہے، اپنے دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، اس کو بھی ہم مسلم پڑھا لکھا بنا دیں گے۔
اس لیے بھی کہا جائے گا ہر آدمی سے اقرا کتاب لے، اپنے کیے کو دیکھ اور جو کتاب ہمارے فرشتوں نے تیار کی ہے پڑھتا رہو، چلتا رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر آدمی کو ایک کتاب جب وہ قبر سے اپنی اٹھے گا اور اس میں پڑھنے کی لیاقت ہوگی اور وہ اس کو پڑھے گا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو مومن ہے، صالح ہے، خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے، اپنے محبوب رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھے گا اور یہ دیکھے گا کہ کوئی اچھا عمل دنیا کے اندر جو میں نے کیا تھا وہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو ڈر نہیں ہوگا، کوئی خشیت نہیں ہوگی۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ دو کتابیں ہیں، وہ کتاب جو دائیں فرشتے نے تیار کی وہ بڑی بھاری ہے اس کی کتاب، اس کے مقابلے میں دوسرا یہ سمجھتا تھا کہ کوئی وہ جانتے ہی نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ فرشتے دکھ رہے تھے، قرآن نے بتایا تھا کہ فرشتے دکھ رہے ہیں، مگر نہ اس کا ایمان تھا، اور اگر تھا بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں دی اسے۔ کل جب دیکھے گا اس کو کہ یہ لکھا ہوا سامنے ہے تو حیرت کرے گا، الہ العالمین یہ کیسی کتاب ہے جس نے میرے ماں لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری پوری زندگی 70 80 100 سال کی زندگی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی میرا گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ایسی کتاب ہے، اسی کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے صحیح ہے، آج سمجھ میں نہیں آتا کہ قول جو زبان سے نکلا، جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی جسم نہیں ہے تو توڑا کیسے جائے، مگر قرآن و حدیث کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نامہ اعمال کو جو تیار کیا گیا ہے اسی کو ترازو میں رکھ کر کے توڑ دیا جائے، اور اللہ قادر مطلق ہے، اس نے اسی کے اندر اعمال صالحہ کا وزن اور غیر صالحہ کا عمل بائیں طرف لکھنے والے فرشتے نے جو نامہ اعمال تیار کیا ہے اسی کے اندر وزن پیدا کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس عمل کو ایک تصویر بنا دیا جائے اور یہ تصویر کل قیامت کے دن ترازو کے اندر رکھ کر توڑ دیا جائے۔ ہر آدمی کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور مسلمان کو تو بالخصوص اس لیے کہ اس نے جس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس رسول کو اپنا قائد بنایا ہے، جس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کی ہر بات کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے کہنے کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیشہ قدم بڑھانے سے پہلے، ہاتھ اٹھانے سے پہلے، نظر لگانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرف تو چل رہا ہے کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے۔ فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بیان کرنا رہے ہیں
طلبہ عزیز نے پڑھا ہے، اس کو سمجھیں اور اس چیز کا استحضار رکھیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے، اس کے علم سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، رات ہو یا دن ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن حدیث میں جگہ جگہ اللہ اور اس کا رسول اس چیز کو پیش کرتا ہے۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی اس طرح چلا رہا ہے کہ ہر وقت رات اور دن، چاہے دنیا کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بدنصیب ہے کہ جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، نہ اس کے دل میں خوف آخرت ہے، نہ وہ ہر چیز اپنے اللہ کے ہر چیز کا علم خداوندی میں ہونا تصور کرتا ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ دل کے اندر خوف آخرت۔ یہ وہ روایت کے الفاظ ہیں جن کو یہاں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ، عمل بھی تلے گا اور قول بھی تلے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اور جو عمل ہے اس کو بھی ہم لکھتے ہیں وَأَنَّهُ لَأَنْبِيَاءَ، یہ عمل ہے جو کہتے ہیں سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ چیز تھی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دیکھا۔ اب اس کے بعد یہ تو قرآن تھا، اب اس کے بعد پیش کر رہے ہیں حدیث سے، اس کو استدلال کر رہے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو ایسے کرنے جو اللہ رحمان بے حد و حساب رحم کرنے والا جو اللہ کی ذات ہے، یہ دو کرنے جو اللہ کے کو بڑے محبوب ہیں، ایک دوسرے یہ خفیفتان علی اللسان، اللہ کے محبوب ہیں تو بڑے سے بڑا کام اللہ کی محبت کے لیے بڑا آسان ہونا چاہیے مومن کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان جہاد میں کودتے تھے اور یہ کہہ کر خد ہمیں الاحبہ، ہم جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے، کیا ہوا موت آ جائے گی تو کل اللہ کے نبی جو ہمارے محبوب تھے اور جو ہم سے پہلے صحابہ جا چکے اپنے ان محبوبوں سے ملیں گے اور ملنے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا، ظالموں سے جہاد کرنا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جان جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی، اس جان کو دے دینا کھیل سمجھتے تھے۔ کیوں؟ یہ کہ اللہ کا محبوب ہے یا اللہ، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے محبوب بھی ہیں اور انتہائی ہلکے ہیں زمانے کے اوپر، ان کو کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، یہی وہ جملہ ہے اس حدیث کے اندر جو اس باب سے مطابقت رکھتا ہے کہ یہ دو الفاظ میزان عمل میں بھی بھاری ہیں۔
یہ بتا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ونضع الموازین القسط، اس کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ ایک ترازو ہے اور اعمال و اقوال ہمارے اس ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے، ان میں وزن پیدا کیا جائے گا اور وہ رکھ کر تولے جائیں گے، اور ایک ایک عمل ایسا ہوگا کہ اس کے مقابلے کے اندر گناہوں کے پہاڑ اور انبار بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرماتے ثقیلتان فی المیزان، اور وہ اب کیا وہ اقوال ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اتنی بھاری ہیں میزان عمل میں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کرنے ہیں، اس سے یہ معنی بھی ملے کہ مومن کو، عالم دین کو خاص طریقے کے اوپر ہم جس طرح قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، رات اور دن گناہ کرتے ہیں، ہمیں ایسے کام بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اتنے وزنی ہوں کہ کل قیامت کے دن ہمارے رات اور دن کے گناہوں کے انبار اس کے مقابلے کے اندر ہلکی ہو۔ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ وزن کی زیادتی اور کمی کیسے ہوتی ہے، عمل کے اندر وزن پیدا کیسے ہوتا ہے۔ عمل صالح جب رکھا جائے گا کل میزان عمل میں، تو اس میں وزن کہاں سے پیدا ہوگا، اور وہ گناہ ہوگا، اس گناہ کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہوگا۔ طلب عزیز اس کو سمجھیں کہ عمل صالح کے اندر وزن پیدا ہوگا اخلاص و للہیت کی بنیاد۔ انسان ایک صدقہ دیتا ہے اور دل میں رکھ کر دیتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس غریب کو دے رہا ہوں۔ ایک آدمی دے رہا ہے، 10 آدمی دیکھ رہے ہیں، جیب سے نکال کر ان کے سامنے دیتا ہے، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی سخی آدمی ہے، ہم یہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے جیب سے نکال کے 10 روپے دے دیتا ہے۔ اب یہاں ہے وزن اس کے عمل میں پیدا ہوا جو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، چھپا کر دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے، ہاتھ سے دے رہا ہے، اس طرح دیتا ہے کہ داہنے ہاتھ میں دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ کیا کیا اس سے عمل میں، اور گناہ کے اندر عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ گناہ وہ جتنی تمرد اور سرکشی اللہ سے ہوگی وہ اتنا ہی عمل غیر صالح وزنی بن جائے گا۔ اس لیے اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے، مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرے پہلے اپنی نیت کو درست کر دے کہ میں یہ کام چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کو خوش کرنے کے لیے کرنا، تبھی اس عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ اور اگر مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے تو اس سے اس کے اندر عمل پیدا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ذکر فرمایا ہے، ہم اور عام آدمی اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا یا مال خرچ کریں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل، ان میں اخلاص اتنا تھا کہ چھوٹا سا صدقہ بھی ہمارے
پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا بھی برابر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، اخلاص للہیت کے ساتھ کرتے تھے، اس کے اندر نام و نمود کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے طالب علم پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے اور یہ بات باندھ لینی چاہیے گرہ کہ جو کر رہا ہوں یا میرے پاس جو علم پڑھ کر حاصل ہوا ہے، میدان عمل میں اس علم کو میں کروں، اس علم سے وہ جو حاصل ہوا ہے علم اس کو کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ چھوٹا عمل بھی جو قیامت کے دن بڑا بھاری ہو، یہ وہ چیز ہے جس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور وہ کلمات جو اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور ترازو کے اندر کل میدان محشر میں بہت زیادہ ثقیل ہیں، جس کے مقابلے کے اندر دوسرے پردے میں بڑے بڑے گناہ ہلکے ہو جائیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائی، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں حضرت مولانا اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی کہا کرتا تھا۔ افسوس ہے کہ میں آیا ہوں تو مولانا تشریف لے گئے، ان کی زندگی بڑی کا زندگی تھی، وہ اپنے بزرگوں کی زندگی کا نمونہ اپنے اندر رکھے تھے، رکھتے تھے، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آدمی اس حقیقت سے غافل تو رہتا ہے مگر انکار نہیں کر سکتا۔ جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اس لیے وہ چلے گئے، ہم بھی کسی دن چلے جائیں گے، ہم کسی منزل کو پہنچ گئے اور ساری دنیا بھی۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کو ان کا نعم البدل عطا، اور ہمارے بزرگوں نے مقصد، جس مقصد کے پیش نظر اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی،